حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ UK کی عدالت میں انصاف کی ہوئی جیت، پاکستانی بہو پر تشدد کا الزام ثابت ہوا جھوٹا۔ وجہ کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ود اندر نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے۔ تو ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ UK میں تشدد کا ایک خوفناک کیس سوشل میڈیا پہ پچھلے عرصے کافی زیادہ ان تھا۔ اس کیس کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ جو بھی اس کے بارے میں سنتا تھا، دیکھتا تھا، وہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی بچیاں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا اور سنا بھی تھا کہ اس پوری فیملی کو 23 سال کی سزا سنائی تھی، جس میں ساس، سسر، نند اور اس کا شوہر خود بھی شامل تھا۔ آج کی نیو اپڈیٹ اس کیس کے بارے میں یہ ہے کہ پوری فیملی کو UK کی کورٹ نے باعزت بری کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ تو اگر میرے سننے والوں کو اس کیس کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیتی ہوں اس فیملی کے بارے میں۔ بیسیکلی یہ شیخ فیملی اور UK میں کافی عرصے سے وہیں پر سیٹل ہے۔ تو یہ چھوٹی سی فیملی جس میں ان کا ایک بیٹا، ایک بیٹی اور خود دونوں میاں بیوی پاکستان جاتے ہیں، اور بیسیکلی پاکستان جاتی ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے۔ وہاں پہ یہ کافی فیملی سے ملتے ہیں اور پھر ان کو ایک فیملی اچھی لگتی ہے تو یہ اپنے بیٹے کی وہاں پہ بات پکی کر دیتے ہیں۔ بات کیا پکی کرنی ہوتی ہے؟ جب بھی باہر سے کوئی رشتہ پاکستانی فیملیز کو ملتا ہے تو باہر کی فیملیز یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی منگنی نہیں، کوئی بات پکی نہیں، آپ ڈائریکٹ نکاح کریں تاکہ ہم پیپرز لے جائیں اور آپ کی بچی کے جلد سے جلد پیپرز بنے اور آپ کی بچی امریکہ، UK یا کسی بھی بیرون ملک سے جب پاکستانی فیملیز کو رشتہ آتا ہے تو باہر کی فیملیز یہی ڈیمانڈ پاکستانی فیملیز سے کرتی ہیں، اور پاکستانی فیملیز بھی اب مجبور ہوتی ہے کیونکہ آپشن کوئی نہیں ہوتا تو وہ ڈائریکٹ نکاح کر دیتے ہیں۔ اب مجبوری پاکستانی فیملیز کو یہ ہوتی ہے کہ جب اچھا رشتہ ان کو کہیں سے بھی ملتا ہے، چاہے پاکستان میں ہوتا ہے یا بیرون ملک سے رشتہ آتا ہے، تو ماں باپ سوچتے ہیں، کچھ پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کا اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے۔ تو بیرون ملک سے جب کوئی ایک آپشن پاکستانی فیملیز کو ملتی ہے تو ان کے لیے وہ رشتہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ خیر، یہ لڑکی جس پہ تشدد کا کیس کافی عرصے سوشل میڈیا پہ چلتا رہا تھا، وہ پاکستان سے شادی کروا کے UK اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اب معاملہ کچھ اس کیس کا ایسا تھا کہ یہ لڑکی UK اپنی سسرال پہنچ گئی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، نارمل لائف چل رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کسی کو فون پولیس اسٹیشن جاتا ہے کہ اس فیملی کی بہو پہ بہت ظالمانہ تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ لڑکی کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ اس کو جلدی سے ریسکیو کریں اور لڑکی کی جان کو بچایا جائے۔ تو جب پولیس کی ٹیم اس UK فیملی کے گھر پہنچی تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہاں پہ لڑکی کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس تھی، اس کو جلدی سے ریسکیو کیا گیا، اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، ساتھ میں اس کی ساس، سسر اور شوہر اور نند کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ جب ڈاکٹر سے اس لڑکی کا پورا چیک اپ کیا گیا تو لڑکی کی باڈی پہ بہت زیادہ ٹارچر کے نشان تھے، اس کی کمر پہ، اس کے پاؤں پہ، جس کو دیکھتے ہوئے پولیس کو یہ بتایا گیا کہ لڑکی کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ اب جب ایسا معاملہ باہر کسی بھی کنٹریز میں سامنے آتا ہے تو وہ پاکستان کی طرح نہیں چھوڑ دیتے، وہ اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ بس پھر اس UK فیملی جو کہ شیخ فیملی تھی، ان کے دن برے سٹارٹ ہو گئے اور یہ معاملہ کورٹ میں چلا۔ پھر ان کی پوری فیملی کی اچھی خاصی انکوائری شروع ہو گئی، کبھی کسی سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کبھی کسی سے پوچھا جا رہا ہے ان کا بینک بیلنس، اور یہ جب معاملہ سارا سامنے آیا تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ اس شیخ فیملی کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ UK کا نام خراب ہو گیا، UK کی جتنی فیملیز تھی ان کو بھی اس سب میں رگڑا لگا کہ پھر اس سارے کیس کی وجہ سے پاکستانی فیملیز کافی زیادہ ڈر گئیں۔ انہوں نے باہر کے کنٹریز میں اپنی بچیوں کے رشتے کرنا ہی چھوڑ دیا کہ نہیں جی، باہر تو اس طرح سے ہوتا ہے، لڑکیوں کو لے جاتے ہیں اور پھر ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کیس کو سوشل میڈیا پہ اسی طرح، اسی رنگ سے لایا گیا تھا کہ انسان اور حیوان میں فرق کرنا ہی لوگ بھول گئے تھے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا جس طرح انہوں نے اس لڑکی پہ ظالمانہ تشدد کیا ہے۔ اس پاکستانی بہو کی کنڈیشن کی بات کریں تو وہ وینٹیلیٹر پہ تھی اور اس کو آکسیجن بھی آرٹیفیشل لگائی گئی تھی۔ کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹرز نے بالآخر اس کی پاکستان میں اس کی فیملی سے رابطہ کیا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی بچی کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اس کے وہ جو ہم نے اس کو آرٹیفیشل سانس لگایا ہوا ہے اتاریں اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آپ تک پہنچائیں، یا
جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ہمیں بتا دیا جائے۔ اس سارے معاملے کے ساتھ ساتھ اس شیخ فیملی پہ کیس چلتا رہا، نام اس پوری فیملی کا خراب ہو چکا ہوا تھا، کام کار بینک بیلنس سب زیرو ہو چکا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے اور آپ پہ ایک اس طرح کا الزام لگے تو لوگ ان سے ملنا جلنا کام کار کرنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس شیخ فیملی نے ہمت نہیں ہاری اور اس شیخ فیملی نے اپنے آپ کو پروو کرنا مطلب انوسنٹ پروف کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، پیسہ بھی لگایا اور ہمت سے اس کیس کے ساتھ لگے رہے۔ اچھا، جب پولیس نے ان کے گھر ریڈ کیا تو جب ان کی پاکستانی بہو ان کو ملی تھی تو وہ ظاہری بات ہے حالت اس کی خراب تھی، لیکن اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ جب ان کی ڈسٹ بین ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ان کے ڈسٹ بین سے ہی ان کی بہو کے مٹی سے بھرے ہوئے اور خون سے بھرے ہوئے کپڑے بھی ملے، جس سے کیس اور پکا ہو گیا اور اس کی بنا پر وہ ایویڈنس ملے، پروف ملے تو اس پوری فیملی کو 23 سال کی سزا ملی۔ یہ پوری فیملی 1 سال کے لیے جیل میں رہی اور اس 1 سال کے عرصے میں انہوں نے پورا اپنا کیس لڑا۔ اب جا کر کیس کچھ اس رنگ میں اس موڑ میں مڑا ہے کہ UK کی کورٹ نے ان کو باعزت بری کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، میں بھی یہ سن کے شاکڈ ہو گئی تھی کہ اتنا عرصہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ فیملی ایک دم سے کورٹ میں انوسنٹ کیسے ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس کیس میں سوال یہ اٹھتے ہیں کہ وہ فون کال کس نے کی تھی، اور اگر ایسا کوئی تشدد ہوا ہی نہیں تھا تو بہو کی حالت اتنی خراب کیسے ہو گئی اور کس نے کی ہے۔ اس پوری شیخ فیملی کا نام خراب کرنے کے لیے، ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے کس کی سازش تھی؟ کیا اس سب میں ان کی بہو بھی شامل تھی یا کسی اپنے نے یہ سازش رچی تھی؟ یہ معاملہ سلجھانا ابھی باقی ہے۔ جس طرح سے کورٹ نے اس پوری فیملی کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا ہے، آئی ہوپ UK کی کورٹ اس سارے معاملے کو بھی سالو کرے گی، کیونکہ یہ کیس اب UK کی پولیس کے لیے ایک پہیلی بن گئی ہے کہ اگر تشدد ہوا ہی نہیں تو بہو کے اوپر اتنا تشدد کس نے کیا اور جو ایویڈنس ان کو ملے تھے وہ کیا تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیخ فیملی باعزت بری ہوئی ہے، اس پہ جتنے بھی الزام لگے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور UK کی کورٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ انصاف ہوتا ہے، چاہے آپ کتنا بھی جھوٹ بولو، کتنے بھی غلط ایویڈنس دکھا دو، انصاف آپ کو کورٹ سے ہی ملے گا۔ اب ہمیں ایک معاشرے کے طور پر اس طرح کی فیملیز جب ان پہ برا وقت آتا ہے، ان پہ الزام لگتے ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ ڈی فیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کا نام خراب کرتے ہیں۔ یہ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے ہم اسی پہ ہی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس فیملی کو اور اس جیسی جتنی بھی فیملیز ہیں جو اسٹرگل کر رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم برائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں تو اچھائی میں بھی ہمیں سب سے آگے کھڑے ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس سارے معاملے کو سوشل میڈیا پہ اب کرنا ہے کہ UK کی عدالت میں انصاف ہوا ہے اور UK کی اس شیخ فیملی کو بے گناہ ثابت کیا گیا ہے۔